تمام مذاہب عالم کی جتنے بھی بانی گزرے ہیں سب نے شادی کی، تو پھر یسوع مسیح نے شادی کیوں نہیں کی؟ مسیحیت کے بانی نے شادی کیوں نہیں کی؟ آج یہ سوال ہمارے سامنے ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج کے پیغام کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے شادی کیوں نہیں کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر مسیحی جب سنتا ہے تو ایک دفعہ اس کا ذہن جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں وہ یسوع کی ایسی الہی پاک ذات کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے۔ شاید کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ ایک احمقانہ سوال ہے، یسوع کی ذات کے آگے یہ ایک احمقانہ سوال ہے۔ بائبل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مثبت پہلو سے، مثبت طریقے سے اپنے خداوند کے بارے میں، کلام مقدس کے بارے میں سیکھنے کے حوالے سے ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں اور ان کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شادی جو ہے وہ ایک پاک رسم ہے۔ شادی میں خدا کی مرضی موجود ہوتی ہے، شادی میں خدا خود موجود ہوتا ہے، شادی میں خدا کی خوشی موجود ہوتی ہے، شادی میں خدا کی شریعت موجود ہوتی ہے۔ شادی تو ایک پاک رسم ہے۔ اگر ہم یسوع کی شادی کے متعلق سوال اٹھا بھی لیتے ہیں تو یہ احمقانہ سوال نہیں ہے، بلکہ اس سے سیکھنے کا ہمیں گراؤنڈ ملتا ہے۔ ہمارے خداوند کا کردار، ہمارے خداوند کی شخصیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کے مقاصد اور زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ یسوع جو تھے، یسوع ایک آئیڈیل شخص تھا، ایک ماڈل شخص تھا۔ یسوع کے لیے شادی نہ کرنا یہ ہمارے لیے ایک حیران کن بات ہے۔ یسوع مسیح ایک پروفیشنل کارپینٹر تھے، ایک بڑی زبردست پرکشش قسم کی شخصیت تھی، معجزات کرنے والی شخصیت تھی، اور یسوع مسیح مشہور شخصیت تھی، اس ٹائم کے فیمس شخص تھے۔ یقیناً بہت ساری خواتین نے اس کو شادی کی آفر بھی کی ہوگی، جیسے ہم عام طور پر عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، کامیاب ہیں، کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو خواتین سے، لڑکیوں سے شادی کی آفر آ جاتی ہے۔ شادی کر لینا ایک عزت کی بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے شادی کرنا تم لوگوں کے نزدیک عزت کی بات سمجھی جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس موقع کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یسوع نے شادی کیوں نہیں کی جبکہ یہ ایک پاک رسم ہے، ایک بابرکت رسم ہے؟ یسوع ایسا کر سکتے تھے، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں مقدس میں اس کا ذکر تو نہیں ملتا کہ کسی خواتین کی طرف سے اس کو کوئی آفر آئی ہو، لیکن ہم عام تجربے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ، کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسی آفرز آ جاتی ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا، نہ یسوع کی شادی کا کوئی ذکر ہے، لیکن تو بھی آج ہم نے اس سوال کو اٹھایا ہے۔ اس سوال کا کہ یسوع مسیح نے شادی کیوں نہیں کی، کلام مقدس کوئی ڈائریکٹ طریقے سے کوئی جواب نہیں دیتا، ہمیں جواب نہیں ملتا کلام میں سے۔ ہم حوالہ جات جو ہے وہ واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ان حوالہ جات کو پڑھ لیجئے کہ دیکھیں یسوع نے شادی نہیں کی۔ نہیں، ہمیں واضح طور پر جواب تو نہیں ملتا، لیکن ہم جو ہیں وہ بہت سارے ہمیں دلائل ملتے ہیں کلام میں سے، بہت سارے دلائل سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، بہت سارے ریزن ملتے ہیں، ہمیں وجوہات مل جاتی ہیں یسوع نے شادی کیوں نہیں کی۔ ہم اس کے حوالے سے کلام مقدس میں کچھ وجوہات دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، یسوع کے پاس وقت محدود تھا۔ زمین کے اوپر جو خداوند یسوع کی زمینی خدمت تھی، زمینی زندگی تھی، اس میں وقت یسوع مسیح کے پاس محدود تھا، اور یسوع مسیح کو بہت سارا سفر کرنا تھا، ٹریولنگ کرنی تھی، سفر کا لوڈ تھا، کام کا لوڈ تھا، جس کے بہا پر خداوند یسوع نے شادی نہیں کی، اور یسوع نے ایک شوہر والا کردار اور ایک جسمانی طور پر باپ والا کردار یسوع نے ادا نہیں کیا۔ اگر یسوع شادی کر لیتے، کام کا لوڈ تھا، ان کو اپنی بیوی کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی، یسوع کے پاس ٹائم کم تھا، وقت بالکل محدود تھا، ان کی جو سوچ تھی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی، ذہن بڑھ جاتا، خیال بڑھ جاتے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 32ویں آیت سے 35ویں آیات تک۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں پاک روح کی تحریک سے، بس میں یہ چاہتا ہوں
کہ تم بے فکر رہو. بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے. بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے. بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے. یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو. مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ جو بے بیاہ شخص ہے وہ خداوند کے کام میں فکر میں لگا رہتا ہے، وہ اس میں سرگرم عمل رہتا ہے. کہ بے بیاہ شخص وہ خداوند کی فکر میں رہتا ہے، خدا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے خدا کو راضی کرے، اپنے خدا کی مرضی کو بجا لائے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرے. تو چونکہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑی ذمہ داری لے کر آئے تھے، اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے شادی نہیں کی. دوسری وجہ یہ ہے، یسوع نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ یسوع مسیح ایک بے گھر استاد اور شفا دینے والا تھا. یسوع نے کسی خاتون کو اس زندگی میں شامل نہیں کیا کہ جیسے میں بے گھر زندگی گزارتا ہوں وہ بھی بے گھر زندگی گزارے. یسوع نے کہا لوکا 9 باب کے 58 آیت میں، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اب یسوع آسمان پر چلا گیا ہے. یوحنا 14 باب کی 2 اور 3 آیات کے مطابق وہاں پر وہ اپنی دلہن کے لیے جگہ تیار کرتا ہے. برا کی شادی کی ضیافت ہوگی اور برا اپنی دلہن کے لیے، جس دلہن کو وہ اس روئے زمین پر تیار کرنے کے لیے آیا تھا اور ابھی تک اس کی تیاری کا کام مکمل نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے. ابھی تک اس کی دلہن تیار ہو رہی ہے، کلیسیا تیار ہو رہی ہے. یسوع مسیح آسمان کے اوپر اپنی دلہن کی جگہ تیار کرتا ہے اور وہاں پر وہ روحانی اعتبار سے اپنی دلہن کو یا اپنی کلیسیا کو وہاں پر وہ رکھے گا. تیسری وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے شادی اس لیے نہیں کی کہ یسوع مسیح مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. لوکا کی انجیل 18 باب 31ویں آیت سے 33ویں آیات تک 12 کو ساتھ دے کر ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا. لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کو سمجھ میں نہ آیا. اگر یسوع مسیح شادی کر لیتے فور ایگزامپل، تو یسوع تو مرنے کے لیے آئے تھے، بعد میں اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی، یسوع کی بیوی بیوہ ہو جاتی، پھر وہ اکیلی رہ جاتی، پھر یسوع کی بیوی اور یسوع کے بچے اس کی موت کو دیکھتے، روتے پیٹتے غم کرتے. پہلے ماں نے اتنا غم کیا، بچے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ باپ پر اتنا تشدد ہوتا. مثال دے رہا ہوں، یا اس کی عورت کے شوہر پر تشدد ہوتا، یہ برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. پھر دوسری بات کہ یسوع مسیح اگر شادی کر لیتے تو آپ یہ سوچیں کہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد جس طرح ابتدائی کلیسیا کو اتنا خطرہ تھا، پھر یسوع کی بیوی بچوں کو کتنا خطرہ ہوتا، اس کی بیوی کو کتنا خطرہ ہو جاتا، خطرے میں پڑ جاتی. پھر کہ یسوع کے جانے کے بعد اس کی بیوی کو بت بنانا تھا، لوگوں نے پوجا کرنی تھی، ملکہ مان لینا تھا، اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جانی تھی. تو بہت سارے خطرات جو تھے اس کے اندر تھے. تو یسوع مسیح نے ایسا سوچا بھی نہیں. شادی کی یسوع نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ہم خدا کے کلام میں سے یہ وجوہات نکال کر آپ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ کوئی سوال کر لے تو ہم کم از کم اس کو جواب دے سکیں. آیا 52 باب کی 13 آیت خالی پڑھیں. دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا اور وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا. اب آپ 53 باب کی 12 آیت پڑھیں. اس لیے میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. وہ بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے
اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ سارے حوالہ جات سے واضح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مرنے کے لیے آیا تھا، اذیت اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اگر یسوع شادی کر لیتا تو اس کی جو بیوی تھی اس کے بعد انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو اس کی پوجا شروع کر دینی تھی، ملکہ مان لینا تھا، اس کو بت بنا لینا تھا، اس کی جسمانی طور پر پرستی شروع ہو جانی تھی، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی، کیونکہ اگر اس کے یسوع کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ یسوع نے شادی نہیں کی، اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ یسوع مسیح نے جسمانی طور پر خون کے رشتے سے اپنے لیے جانشین پیدا نہیں کرنا تھا، یسوع نے روحانی طور پر جانشین بنانا تھا، اور وہ پطرس رسول تھا۔ جانشین اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد یا بڑھاپے میں جا کر وہ اس مشن کو آگے لے کے چلے، اس مقصد کو آگے لے کے چلے، اس بات کو آگے لے کر چلنے والے کو جانشین کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 18 باب کی 36ویں آیت، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ یسوع کی اس زمین کی بادشاہی نہیں تھی، یسوع کو روحانی طور پر ایک جانشین چاہیے تھا، روحانی جانشین چاہیے تھے، اور وہ یسوع کے 11 رسول تھے، جن میں سب سے زیادہ سینئر کون تھا؟ پطرس رسول، اور پطرس رسول کے اوپر یسوع مسیح نے کلیسیا کو قائم کیا۔ پیدائش 2 باب کی 24 آیت، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی ایک تن ہو جاتے ہیں، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے۔ یسوع شادی نہیں کر سکتا تھا، یسوع نے شادی نہیں کی، یسوع نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ یسوع مسیح بالکل بے عیب تھا، بالکل گناہ سے پاک تھا، اس کی ذات میں، اس کے جسم میں، اس کے خون میں، اس کی روح میں گناہ کا کوئی دخل اندازی نہیں تھی، بالکل گناہ سے پاک تھا۔ جس عورت سے وہ شادی کرتا تو وہ تو آدم کی نسل تھی، اس کے اندر تو گناہ موجود تھا۔ کلام میں لکھا ہے، کلام میں مقدس کے مطابق انسان کی فطرت میں گناہ ہے، انسان فطرت میں گناہ ہے۔ داؤد کہتے ہیں زبور 51 کے اندر کہ مجھے میری ماں نے گناہ کی حالت میں پیدا کیا۔ پھر رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ذرا نکالیں رومیو 3 کی 23۔ اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یسوع نے شادی اس لیے بھی نہیں کی کیونکہ یسوع زمین کے اوپر کسی ایک عورت کا چناؤ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ دنیا کے سارے لوگوں کو بچانے اور ان کو بحال کرنے آیا تھا۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر کوئی تعلق بنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ میرے ساتھ نکالیں افسیوں 5 باب 25 تا 27 میں آیت۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب۔ مکاشفہ 19 باب 7ویں سے 10ویں آیت تک، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں نے اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرے اور تیرے بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہاں پر ہم اس پوائنٹ میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ زمین پر کسی ایک کا چناؤ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یسوع سارے روئے زمین کے انسانوں کو بچانے اور بحال کرنے کے لیے آیا تھا، اور ان کو بچا کر وہ اپنے لیے ایک دلہن، ایک کلیسیا تیار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ سب کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے ایسا کیا۔
اس نے ایسا کیا. دیٹس وائی اس لیے یسوع مسیح نے شادی نہیں کی.